بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے ہمارے بڑے ہی اچھے کولیگ دوست آفتاب عالم صاحب، جو سول سوسائٹی میں مختلف پوزیشنز پہ کام کرتے رہے ہیں۔ ریسرچ پہ ان کا بڑا کام ہے، مانیٹرنگ پہ ان کا بڑا کام ہے، ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ ان کا بڑا کام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سر، مجھے یاد ہے، میرے خیال میں ہم 2 ڈیکیڈز ہو گئے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جی اور ہاں جی تو تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بریف سا اپنا انٹروڈکشن کروائیں، کیونکہ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج کلائمیٹ چینج اور یہ جو موجودہ فلڈز ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ آفتاب عالم صاحب سے گفتگو کرنی ہے۔ تو سر بریف سا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ میرے جو دیکھنے والے ہیں ان کو صحیح پرسپیکٹو آپ کے بارے میں پتہ چل سکے، پلیز۔ بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب، مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پروگرام میں آنے کا موقع ملا۔ میرا نام آفتاب ہے اور میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سیکٹر سے تقریباً 22 سال سے وابستہ ہوں، اور میں نے پاکستان کے علاوہ ایشیا، افریقہ، یورپ، یو ایس اے، تقریباً 35 سے زیادہ ممالک میں کلائمیٹ ریزیلینٹ سولوشنز ڈیولپ کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے علاوہ ایسے بہت سے انٹرنیشنل ایشوز جن کے لوکل کنیکشنز ہوتے ہیں، جیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اس کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا، اس کے لیے حکومتوں کو ایڈوائز کرنا۔ مثال کے طور پہ مجھے پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور انڈونیشیا کی حکومتوں کو ایڈوائز کرنے کا موقع ملا کہ کس طرح انٹرنیشنل نیگوسیشنز جیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی نیگوسیشنز ہیں، ان میں کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر، کسانوں کے حقوق اور ہمارے غریب عوام کے روزگار کے حقوق کو کیسے زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے۔ تو اس طرح کافی کام کرنے کا موقع ملا۔ پچھلے 5 سال سے میں ایز این انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں انہی ایشوز پہ، اور ابھی میں نے ایک ریسرچ اینڈ ٹریننگ کمپنی قائم کی ہے، ریزیلینٹ فیوچر انٹرنیشنل، اس کے CEO کے طور پہ بھی خدمات انجام۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ایک سٹیج سیٹ کر دیا گفتگو کا۔ دیکھیں سر، یہ جو موجودہ فلڈز ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں پاکستان کے اوپر؟ کیونکہ اس طرح کی جو بارشیں رین فال ہوئی ہے پاکستان کے لیے انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس میں کافی ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں، ذرا ان کو بھی ٹچ کر لیجئے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے یہ بارش کروائی ہے۔ اچھا، اب کانسپریسی تھیوریز پہ جب آپ 1 بائی 1 آئیں گے تو ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ کانسپریسی تھیوریز ایگزسٹ کر رہی ہوتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کلائمیٹ چینج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور بیسیکلی دس از این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو ہول ارتھ اینڈ آل انہیبیٹنٹس آن ارتھ۔ اور اس میں مختلف جو کانسپریسی تھیوریز ہیں، ہم الگ الگ ان پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کانسپریسی تھیوریز ایگزسٹ کرتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ نے بارش کرا دی، دیکھیں بارش کسی حد تک کرنا پاسبل ہے، اس کو ایک خاص ٹیکنالوجی کے ذریعے بادلوں میں کچھ کیمیکل اگر چھڑک دیا جائے تو وہ بارش ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت کی جاتی ہے جب بہت ضروری کہیں پہ ہو، چونکہ ایک تو یہ بہت کاسٹلی کام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ دوسرا، یہ کانسپریسی تھیوریز ہمیں ہمیشہ پیچھے لے کے جاتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں مستند چیزیں کون سی ہیں۔ مستند چیزیں ہیں انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج، IPCC جسے کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 190 دنیا کے تمام ملک کے سائنسدان اس میں شامل ہوتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں۔ ابھی اس سال کے شروع میں اور پچھلے سال 3 بڑی رپورٹس آئی ہیں انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج، اور یہ 7 سال کی ریسرچ اور محنت کے بعد، جس میں ہزاروں سائنسدانوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور تمام ملکوں کے کیا۔ تو اس میں ایک بہت ریپریزنٹیٹیو انٹیلیجنشیا موجود ہے جنہوں نے مل کے اس کو ریسرچ کیا، اور اس میں یہ کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس کی ہیومن ایکٹیویٹیز سب سے بڑی کاز ہے،
اور ان ہیومن ایکٹیویٹیز میں سے بھی خاص کر جو فوسل فیول بیسڈ اکانومی ہے جس میں کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل، گیس، اس طرح کی، یہ سب سے بڑی وجہ ہے. اب ہم مزید تفصیلات میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن سر دیکھیں پاکستان تو CO2 جو امیشن ہے اس میں لیس دین 1% ہے، تو پھر ہم افیکٹڈ زیادہ ہیں، پروڈیوس ہم ذرا کم کر رہے ہیں. جی یہ بہت ہی میرے خیال میں بہت ہی پرٹیننٹ سوال ہے. دیکھیں جب ہم ایک پورے زمین کو ایز اے گلوب دیکھتے ہیں اور ہمارے گلوب میں اگر ہم تھوڑا کلائمیٹ چینج کو مزید ڈیپتھ میں ذرا سمجھنے کی کوشش کروں آپ کے ویورز کے لیے، چونکہ بہت اہم لوگ آپ کے ویورز ہیں، کہ ایک تو ایک قدرتی نظام تھا، اور قدرتی نظام میں سورج کی روشنی زمین پہ آتی تھی اور کچھ روشنی زمین کی فضا میں اور زمین میں جذب ہو جاتی تھی، زیادہ تر روشنی واپس ڈیفلیکٹ کر جاتی تھی، منعکس ہو جاتی تھی. یہ قدرتی عوامل تھا. تو وہ جو کچھ مناسب مقدار میں روشنی زمین کی فضا میں ٹھہر جاتی تھی، ان کے نتیجے میں ہمارے ہاں موسموں کا نظام قائم، اور وہ ایک کافی عرصے تک ایک بہت مناسب موسموں کا نظام تھا جس کو پریڈکٹ کرنا آسان تھا. جیسے آپ کو علم ہوگا، ہمارے کسانوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلان جگہ بارش ہوگی، فلان ٹائم پہ بارش ہوگی، اور ہمارا ایگریکلچر سسٹم اسی پہ ڈیولپ ہوا ہے. اب پچھلے 250 سالوں میں انڈسٹریل ریولوشن سے جب فوسل فیول کا استعمال بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا تو نتیجتاً گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہوا. یہ تقریباً 25-26 گرین ہاؤس گیسز ہیں جن میں مشہور ترین کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں، میتھین ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے، اور اس طرح کی گیسز ہیں. یہ جب ایمٹ ہوتی ہیں ان کے مالیکیولز فضا میں پھنس جاتے، معلق ہو جاتے ہیں، کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے. اس کے نتیجے میں جب سورج کی روشنی زمین پہ پڑتی ہے تو اب ضرورت سے بہت زیادہ زمین کی سورج کی روشنی ان گرین ہاؤس گیسز کے مالیکیولز میں ٹریپ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے زیادہ تر سورج کی روشنی واپس منعکس ہوتی تھی، اب بہت زیادہ زمین کی فضا میں آ کے پھنس جاتی ہے، جس کے نتیجے میں زمین بھی گرم ہو رہی ہے اور اس کا پورا ایٹماسفیئر گرم ہو رہا ہے. نتیجتاً ہمارے جو موسموں کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو گیا ہے. اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت آج سے 30-35 سال پہلے بہت زیادہ اس پہ کانسپیریسی تھیوریز یہاں بھی اور ویسٹ میں تھی. اب ان سائنسدانوں نے، جیسے میں نے IPCC کا ذکر کیا، اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کلائمیٹ چینج کا کاز ہے. اور جو ریسرچز آئی ہیں پچھلے 1.5 سال میں یا 1 سال میں، ان میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ پاکستان ہاٹ سپاٹس میں ہے، پاکستان میں ہیٹ ویوز بھی زیادہ آئیں گی، پاکستان میں سیلاب، بارشیں بھی زیادہ آئیں گی. پہلے 10 افیکٹڈ کنٹریز کے اندر پاکستان شامل ہے سر. جی یہ جو لسٹ بنتی ہے، گرین جرمن واچ ایک ادارہ ہے، وہ ہر سال یہ اپنی لسٹ ریلیز کرتے ہیں، اور یہ پچھلے 20 سال کی ایوریج کے جو نقصانات ہیں، جو امپیکٹ ہیں، ان کو کیلکولیٹ کر کے ایک انڈیکس بناتے ہیں. اور پاکستان کافی عرصے سے ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے، کبھی 5ویں نمبر پہ ہوتا ہے، کبھی 8ویں نمبر پہ، کبھی 7ویں نمبر پہ. تو یہ ہر سال اس وجہ سے چینج ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اب اگلے سال جب ہمارا پچھلے سال سے ایک کم ہوگا اور اگلا سال ایڈ ہو جائے گا، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نئے سال میں کتنا پاکستان کا نقصان ہوا تھا اور پچھلے کتنا کم ہو. تو ایک ایوریج، جس کو موونگ ایوریج کہا جاتا ہے، اس کے تحت اس کو نکالا جاتا ہے. لیکن سر یہ بتائیں، یہ جو موجودہ فلڈز آئے ہیں ان کی پریڈکشن تو کچھ نہ کچھ کی جا رہی تھی، لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، تو اس کا اور کلائمیٹ چینج کا آپس میں کیا آپ کو ریلیشن جو ہے وہ بنائیں گے؟ جی بہت شکریہ، اگین بہت اچھا سوال ہے. ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام حاضرین سے کہ کلائمیٹ چینج کو ہمیں ایک بڑے کینوس پہ دیکھیں، اور بڑے کینوس سے میرا مراد ہے کہ ابھی پوچھوں کہ تقریباً پاکستان کا 1/3 حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو سیلاب پہ زیادہ بات ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، چونکہ انپریسیڈنٹڈ 5 کروڑ کے قریب لوگوں کا نقصان ہوا. لیکن یہ فلڈ از ناٹ دی اونلی امپیکٹ. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا اس سال فیبرری آنورڈ پاکستان میں ہیٹ ویو شروع ہو گئی. جی سر. وہ ہیٹ ویو جو تھی وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھی.
ہمارے ہاں اس طرح کا ٹیمپریچر تھا جو ریکارڈ بریکنگ، ایک نہیں 4 ہیٹ ویوز پاکستان میں ہوئی. جب تک ہماری بارشیں جون میں مڈ آف جون میں نہیں شروع ہوئی تب تک ہم 4-5 مہینے مسلسل ہیٹ ویوز کا شکار تھے. وہ بھی ایک کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ تھا. اچھا، جب ہیٹ ویوز آتی ہیں تو فضا بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے، ہوا گرم ہو جاتی ہے، اور جو سمپل ہم نے سکولز اور کالجز میں پڑھا ہے ایویپوریشن کے کچھ اصول کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی گرمی زیادہ ہوتی ہے اتنی ایویپوریشن زیادہ ہوتی ہے، آبی بخارات زیادہ بنتے ہیں اور وہی آبی بخارات جا کے ہوا میں جم جاتے. تو ایک تو اس وجہ سے ہماری جو ہوائیں تھیں ان میں واٹر کا کانٹینٹ زیادہ تھا. ایک تو یہ. دوسرا، جو ہمارے سمندری نظام ہے وہاں پر بھی چونکہ ہیٹ بڑھ رہی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، وہاں پر بھی امپیکٹ آنا شروع ہوا. تو اس وجہ سے انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی ہیں. اور اس میں جب ہم آگے بات کریں گے تو دیکھیں گے ہمیں رسک کس طرح سے بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تیاری کس طرح سے کریں. سر یہ بتائیں کہ کیا پریونٹیو میئر کیے جا سکتے تھے، اور کیے جا سکتے تھے تو کیا کیا جا سکتا تھا؟ جی اگین بہت اہم سوال ہے. جب ہم کلائمیٹ چینج کو فیس کرنے کے لیے ایکشنز کی بات کرتے ہیں مہتاب صاحب، تو 2 بڑے ایکشنز آتے ہیں. تیسرا بھی ہے، میں ان پہ بعد میں بات کروں گا، لیکن 2 بڑے ایکشنز ہمیں سامنے رکھنے چاہیے. ایک میٹیگیشن ہے اور ایک اڈیپٹیشن. میٹیگیشن سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ گرین ہاؤس گیسز، فوسل فیول بیسڈ، کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل، گیس. ہاں، اس میں ضرور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو کیمیائی کھادیں ہم اپنے فصلوں میں استعمال کرتے ہیں ان کے بہت سے نقصانات فصلوں کے لیے اور زمین کے لیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیمیائی کھادوں سے نائٹرس آکسائڈ گیس بھی پیدا ہوتی ہے جو ایک اور گرین ہاؤس گیسز ہے. تو یہ جو گرین ہاؤس گیسز کو اگر ان کا اخراج ہم کم کرتے ہیں یا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جتنے اقدامات آتے ہیں وہ میٹیگیشن میں آئیں گے. فار ایگزامپل، اگر آپ نے گھر میں سولر لگایا ہوا ہے، میں نے سولر لگایا ہوا ہے، تو بیسیکلی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم فوسل فیول سے بنی ہوئی بجلی کو کم کریں، تو ہمارے وہ اقدامات میٹیگیشن میں آتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں. آپ نے بالکل درست کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ پاکستان کا تو بہت کم حصہ ہے گرین ہاؤس گیسز کو اخراج کرنے میں، لیکن متاثرین میں پاکستان سر فہرست ممالک میں ہے. تو اسی لیے یہ ایک گلوبل ایشو ہے اور اس کے گلوبل سولوشنز بھی ڈسکس کیے جا رہے ہیں. ہم اس میں بعد میں آتے ہیں کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کہیں وہ رہ نہ جائے. آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا اور ہمارے سامعین بھی ذہن میں رکھیں. چونکہ کاز ہے گرین ہاؤس گیسز ان فلڈز کا، ہیٹ ویوز کا، نقصان کا، اور اس کے پیچھے جو کاز ہے کلائمیٹ چینج، اور اس کے پیچھے جو کاز ہے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جو G20 جو کنٹریز ہیں جن میں دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں وہ 80% گرین ہاؤس گیسز پیدا کرتے ہیں، تو ان کی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی تھی، دیکھیں میں پہلے بھی میں نے کچھ جگہوں پہ بات کی ہے کہ دس از این ایرا آف کلائمیٹ گورننس. اب ہمیں ہر سال متواتر اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے. جو نارمل گورننس سسٹم ہے اس سے ہم ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ایک مجھے اجازت دیں، ایک تو کلائمیٹ گورننس کی آپ نے بات کی، اس کو ذرا تھوڑا سا ایلوبریٹ کیجئے گا. لیکن ایک اور بھی بات ہے نا سر، دیکھیں 2010 میں فلڈز آئے پاکستان میں، اس کے بعد ہم نے جتنی بھی کنسٹرکشن کی یا میگا پروجیکٹس لگائے اس میں ان چیزوں کا ہم نے خیال ہی نہیں رکھا. تو وہ ریزیلینٹ جو یعنی فلڈ سے پروٹیکشن کی ریکوائرڈ چیزیں تھیں وہ تو ہم نے نہیں کی، وہ پھر بہ کے چلی گئی. جی بہت بہت اچھی آپ نے کوشچن کیا. تو جو میں آنا چاہ رہا تھا کہ جو 2 کلائمیٹ چینج پہ جب ہم کام کرتے ہیں تو 2 بڑے کیٹیگریز ہیں ایکشنز کی. ایک میٹیگیشن ہے جو میں نے ذکر کیا، دوسری اڈیپٹیشن. ریزیلینس جو ہے وہ اڈیپٹیشن میئرز کے تھرو آتی ہے. اور اڈیپٹیشن میئرز کیا ہیں؟ اڈیپٹیشن میئرز یہ ہیں کہ ہم اپنے پچھلے نقصانات سے سیکھیں اور آگے مزید ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اس طرح کے مسائل سامنے نہ آ سکیں یا ان کا نقصان کم سے کم کیا جا سکے. اڈیپٹیشن کا مطلب یہ ہے
کہ موسمی تبدیلی سے پیدا ہونے والی صورتحال سے مقابلہ کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں. مثال کے طور پہ اگر سوات میں اور باقی جگہوں میں ریور بیڈز پہ دریا کے راستے میں ہوٹل وغیرہ بنائے گئے تھے جو تباہ ہو گئے 2010 میں, تو ہمیں چاہیے تھا کہ آئندہ اس بیڈ پہ وہ ہوٹل نہ بنتے. لیکن اس میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہاں ہوٹل بن گئے اور اتفاق سے بہت سے وہی مالکان ہیں جو 2010 میں جن کے ہوٹل تباہ ہوئے سوات میں, انہوں نے پھر وہاں بنا لیا, دوبارہ تباہ ہو. تو ایک تو ہمیں اس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کلائمیٹ ریزیلینٹ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے, اڈیپٹیشن پلانز بنانے کی ضرورت ہے. اور بدقسمتی سے جیسے آپ نے بھی کہا کہ پاکستان ٹاپ 10 افیکٹڈ کنٹریز میں ہے, لیکن پاکستان کے پاس اڈیپٹیشن پلان نہیں ہے. تو ہمیں فوری طور پہ اڈیپٹیشن پلان بنانے کی ضرورت ہے. اور اب ظاہر ہے جتنی ڈسٹریکشنز ہے اس کے بعد ایک ترقی کا دور بھی شروع ہوگا, چونکہ ہم نے ریکنسٹرکشن کرنی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ساری کی ساری ریکنسٹرکشن پچھلے لرننگز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہوں کہ ہم اگر گھر بنائیں, اسکول بنائیں, آپ دیکھیں بہت سے ہمارے گریڈ اسٹیشن ہیں بجلی کے جو پانی میں ڈوبے ہوئے سندھ میں, تو ان کو ایلیویٹڈ جگہوں پہ بنایا جائے تاکہ پانی سے وہ بچے رہیں. اسکولز ایلیویٹڈ جگہ پہ بنائیں, اور ریور کے جو راستے ہیں یا جو نالوں کے راستے ہیں ان میں کنسٹرکشن نہ کی جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلائمیٹ گورننس کے اندر آتی ہیں, اور اڈیپٹیشن میجرز بہت زیادہ ضروری. لیکن سر ریگولیشنز تو ہیں, میرے خیال میں ان پہ افیکٹو انفورسمنٹ نہیں ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دو چیزیں ہیں, کئی جگہوں پہ ریگولیشنز ہیں اور ان پہ عمل نہیں ہو رہا, اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ ہمارے ہاں لا موجود ہے کہ دریا کے راستے میں دریا کی بیڈ پہ کنسٹرکشن نہیں کرتے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا. کچھ جگہوں پہ نہیں ہے فار ایگزامپل, یا بالکل وقت پہ نہیں تیار ہوں. دیکھیں ہم نے نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان بنانے کا ارادہ کیا 2010 کے فلڈز کے. اب 2010 کے فلڈز کے بعد جو میں کلائمیٹ گورننس کی بات کر رہا ہوں, آپ کو جس طرح اینٹونیو گوتریس سیکریٹری جنرل صاحب یو این کے, انہوں نے کہا تھا اس کرائسس کو مونسون آن اسٹیرائڈز, اسی طرح ہمیں پالیسی میکنگ اور امپلیمنٹیشن مسٹ بی آن اسٹیرائڈز. بہت سپیڈ سے کرنی پڑے گی, تبھی ہم روز آنے والے موسمی تبدیلی کے مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن سم ہاؤ ایسے نہیں ہو رہا. دیکھیں نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان 2010 کے بعد ذہن گیا, لیکن جا کے 9 سال بعد وہ تکمیل ہوا. 2019 میں جا کے وہ تکمیل ہوا, 9 سال لگ گئے. ایسا ہم 21ویں صدی میں ہیں, اور اتنا لمبا ٹائم جو لے رہا ہے یہ اڈیپٹیو پالیسیز نہیں ہے. اور کلائمیٹ گورننس جو ہم نے اتنا بڑا دنیا کا مسئلہ فیس کرنا ہے, یہ اس کے لیے اس کو میچ نہیں کرتے. تو یہ, اور پھر ہم اس پلان پہ عمل کرنے سے پہلے ہی پچھلے 2010 کے سیلاب سے زیادہ بڑا سیلاب آ گیا, زیادہ بڑی بارشیں آ گئی اور بہت زیادہ نقصان ہو گیا. اگر ہم نے بہت سے پلانز کو امپلیمنٹ کیا ہوتا, اڈیپٹیشن پالیسیز بنائی ہوتی, پچھلے نقصانات سے سیکھا ہوتا, اگرچہ یہ بہت انپریسیڈنٹڈ بارشیں تھیں, لیکن پھر بھی ہم نقصان کو کافی حد تک کم ضرور کر سکتے تھے. سر آپ یہ جو میرے دیکھنے والے ہیں, آپ میرے ساتھ ہی رہے گا, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے, اس میں آپ نے دیکھتے رہنا ہے چونکہ ہم نے بڑی ہی امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.